ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اندر، پانی کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، جہاں پر لوگوں کی تم کو لاشیں نظر آ رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور یہ آفتیں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے کچھ کرتوتوں کی سزا ان کو دنیا میں چکھا دے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ میرے بندو، اللہ تم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہے۔ ایک بستی تھی، بڑے امن کے ساتھ رہتی تھی۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ بستی سے مراد شہر مکہ تھا۔ مکہ سے زیادہ امن والا شہر کون سا تھا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال دے رہا ہے، ایک بستی تھی، کانت آمنۃ، جو بڑے امن کے ساتھ رہتی تھی، مطمئنۃ، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی روٹی پایا کرتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اس بستی کے اوپر خوف کا عذاب نازل کر دیا اور بھوک کا عذاب نازل کر دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ وقال تعالی فی مقام آخر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ محترم حاضرین جمعہ، دنیا میں بہت ساری آفتیں، مصیبتیں، زلزلے، بلائیں، وبائیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن
نمودار ہو رہی ہیں، ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ قیامت کے پہلے بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، وبائیں آئیں گی، اور ایک ان بلاؤں اور ان وباؤں کے پیچھے بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں زمین میں جو بھی فساد، بگاڑ، آفتیں اور مصیبتیں آئی ہیں، ان کے پیچھے گناہوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا، دونوں آرام سے چین سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ملی تھی، کھاؤ تمہیں جو کھانا ہے، پیو جو تمہیں پینا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ان کو جنت سے نکال دیتی ہے، ان کے بدن سے کپڑے تک اتروا دیتی ہے۔ ابلیس اللہ کا بہت مقرب بندہ تھا، اسی گناہ کی وجہ سے ابلیس اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ جو کل تک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا مقرب تھا، اب وہ قیامت تک کے لیے شیطان رجیم بن گیا، مردود بن گیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں چند انسانوں کو چھوڑ کر کے ایسا طوفان آیا کہ پوری انسانی آبادی تباہ ہو گئی۔ پانی کا لیول پہاڑ کی چوٹیوں تک چلا گیا، اتنا بڑا سیلاب آیا، انسانی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے ان کو چھوڑ کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس دور کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم، لمبے چوڑے لوگ، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بنانے والے لوگ۔ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، 7 دن تک مسلسل ہوائیں چلتی رہی، 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر ہوائیں چلتی رہیں، اور ایسی ہواؤں کا عذاب آیا کہ ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہوئے۔ قوم سمود، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، آواز کا عذاب بھیجا، ایسی آواز، ایسی چیخ جس کو سن کر کے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ نے پتھروں کی بارش کی، پوری قوم، پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا۔ یہ سارے عذاب جو آئے، فرعون سمندر میں غرق ہو کر کے مارا گیا، قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ ان تمام آفتوں کے پیچھے، ان تمام مصیبتوں کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ انسان کے گناہ ہیں۔ تو گناہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر، زمین کے اندر، پانی کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، جہاں پر لوگوں کی تم کو لاشیں نظر آ رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور یہ آفتیں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے کچھ کرتوتوں کی سزا ان کو دنیا میں چکھا دے۔ سارے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتا، اگر سارے گناہوں کی سزا اللہ دے دے تو روئے زمین پر کوئی باقی نہ بچے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کے نقصانات کیا ہیں؟ گناہ سے انسان کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس پر غور کریں گے۔ گناہ کا سب سے خطرناک جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کا محل ہے یہ دل۔ اللہ ہماری باڈی نہیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نجات ڈیپینڈ ہے دل کے اوپر، دل کیسا ہے۔
اور گناہ کے ذریعے سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی صحت گر جائے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے چہرے پر خوبصورتی باقی نہ رہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قرآن کے 30ویں پارے میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اے میرے بندو، گناہوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے نافرمانوں کے دلوں کے اوپر پردہ چھا گیا ہے، ان کے دلوں کے اوپر پردہ چھا گیا ہے، گناہوں نے ان کے دل کو بالکل چھپا دیا ہے، ان کے دل کو کالا کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں، جو فتنے ہوتے ہیں، وہ انسان کے دل پر اچانک سے اثر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے چٹائی تیار ہوتی ہے تو چٹائی اکٹھے نہیں تیار ہوتی، چٹائی کا ایک ایک تنکا جوڑ جوڑ کر کے چٹائی تیار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ دھیرے 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 انسان کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جو دل اس برائی کو جذب کر لیتا ہے، اس برائی کو قبول کر لیتا ہے، دل کے اوپر کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جب دل اس برائی کا انکار کر دیتا ہے، دل اس برائی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو دل کے اوپر ایک سفید رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فَصَارَ عَلَىٰ قَلْبَيْنِ، اللہ کے نبی فرماتے دو ٹائپ کے دل ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ دل ہوتا ہے جو گناہ کے حملے کو روک لیتا ہے تو وہ دل سفید ہو جاتا ہے، بالکل سفید۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے ایک سفید چٹان ہو پتھر کی، اس کی طرح وہ دل بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ اگر دل ایسا ہو جائے، انسان گناہوں کے حملے سے اپنے آپ کو روک لے تو اس کا دل سفید ہو جائے گا، اور جب سفید ہو جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک کائنات باقی ہے اس کو کوئی فتنہ نقصان، کوئی گناہ اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اگر انسان گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْخُوصِ مُجَخِّيًا، انسان کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور الٹا ہو جاتا ہے، جیسے برتن کو الٹ کر کے رکھ دیا جائے۔ لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا، اور انسان کا دل جب کالا ہو جاتا ہے، کسی نیکی کو نیکی نہیں جانتا، کسی گناہ کو گناہ نہیں جانتا۔ الا ما اشرب من هوى، پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی خواہشات میں آتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات کی مرضی کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک اثر ہے میرے بھائی، گناہ کا دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے رأیت الذنوب تمیت القلوب، گناہ جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ وَيُورِثُ الذِّلَّ إِدْمَانُهَا، اور گناہوں کی لت اگر کسی کو لگ جائے، گناہوں کی عادت کسی کو لگ جائے تو وہ انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، سب سے بڑا نقصان ہے، انسان کے سب سے قیمتی عزم کو، دل کو متاثر کرتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں تبھی کامیاب ہوگا جب اس کا دل صحیح ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آپ دیکھیے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے پروردگار مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کر۔ دنیا کی رسوائی آج ہے، کل عزت میں بدل سکتی ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں کوئی انسان صحیح ہو کر کے بھی ذلیل ہو سکتا ہے، دنیا کی نظر میں انسان غلط ہو کر کے بھی عزت پا سکتا ہے، مگر اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جو رسوا ہو گیا اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کر۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو گناہ کا یہ پہلا نقصان ہے میرے بھائی۔ گناہ کا دوسرا نقصان، گناہوں سے برکت ختم ہوتی ہے، گناہوں سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
یہ بستی والے، یہ گاؤں والے اگر ایمان والے ہوتے، متقی ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے ہم نے ان کی برکتوں کو چھین لیا۔ برکتیں چھین لی جاتی ہیں میرے بھائی، اور جب برکت کی بات کی جائے تو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ برکت وہ چیز نہیں ہے جس کو کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کیا جائے۔ برکت گنتی کو نہیں کہتے، برکت نمبرز کو نہیں کہتے ہیں، برکت سکون کو کہتے ہیں۔ انسان کی آمدنی، انسان کی انکم کم ہو لیکن انسان چین اور سکون سے ہو، یہ برکت ہے، بنسبت اس کے کہ انسان کروڑوں کا مالک ہو لیکن وہ دنیا بھر کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بے چینیوں میں گرفتار رہے، وہ برکت کی کمی ہے میرے بھائی۔ آج ہماری زندگیوں میں گلیمر ہے، چمک ہے، دمک ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا گناہ ہماری برکت کو، اللہ کے نبی فرماتے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی چھین لی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے گی صاحب اگر گناہ کی وجہ سے روزی چھین لی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، بڑی روزی ہے ان کے پاس، بڑے پیسے ہیں، تو یہ دوسرا معاملہ ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے بھی روزی مل رہی ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ اگر ایک انسان گناہ پر گناہ کر رہا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر بھی بڑے چین سے زندگی گزار رہا ہے، بڑی دولت اس کے پاس ہے، بڑا اس کے زندگی میں بڑی خوشحالی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ استدراج ہے، یہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی، یہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی، اور اللہ ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کی آیت بھی پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہمارے بندوں نے جب ہمارے احکام کو بھلا دیا، ہم نے خوب ان کو دولتوں سے نوازا، ہم نے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی دولت میں مگن ہو گئے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو گناہ انسان کی روزی روٹی کو بھی متاثر کرتے ہیں، بلکہ بعض تابعین کا یہ کہنا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں، میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے اخلاق میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، میری سواری کے پھسلنے میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ گناہ کا جو رزلٹ ہوگا وہ آخرت میں ملے گا، دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا اثر انسان کو دکھاتا ہے۔ ہم چین سے روزی روٹی کھائیں، کمائیں، کیا نعوذ باللہ اللہ کو کوئی پرابلم ہے؟ اللہ کو کوئی پرابلم ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو، تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے رہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا بدلہ دینے والا ہے، اس سے زیادہ نیکیوں کی قدر کرنے والا کون ہے؟ ہماری جو نیکیاں ہیں نعوذ باللہ وہ اتنی بڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اللہ کتنا بڑا بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے بڑھ کے نیکیوں کی قدر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا جب تم نافرمانی نہ کرو، تم ناشکری نہ کرو تو ہم عذاب کیوں بھیجیں گے اپنا؟ قرآن کا 14واں پارہ اٹھائیے، سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ میرے بندو، اللہ تم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہے۔ ایک بستی تھی، بڑے امن کے ساتھ رہتی تھی۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ بستی سے مراد شہر مکہ تھا۔ مکہ سے زیادہ امن والا شہر کون سا تھا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال دے رہا ہے، ایک بستی تھی، کانت آمنۃ، جو بڑے امن کے ساتھ رہتی تھی، مطمئنۃ، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی روٹی پایا کرتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ بہت بڑا ٹونٹ ہے مکہ کے کافروں کا، بہت بڑا طنز ہے کہ محمد رسول اللہ تمہارے بیچ میں اتارے گئے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو تم کو دی گئی، اس نبی پر ایمان لانے کے بجائے اس نبی کو ستا رہے ہو، اس نبی کو تکلیف دے رہے ہو، اس نبی سے لڑائی کر رہے ہو، اس نبی سے جنگ کر رہے ہو۔ اللہ نے تم کو کتنا نوازا،
جس زمانے میں پورے عرب میں ہر طرف جھگڑے ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، ڈاکہ پڑتا تھا، مکے کے لوگ آرام سے بزنس کرتے تھے، سال میں 2 ٹرپ لگاتے تھے ملک شام میں، سردی میں الگ سفر کرتے تھے، گرمی میں الگ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا تم کتنے بڑے ناشکرے ہو، اللہ تم کو چین کی روزی دے رہا ہے اور اس اللہ کے آخری نبی کا تم انکار کر رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اس بستی کے اوپر خوف کا عذاب نازل کر دیا اور بھوک کا عذاب نازل کر دیا۔ ایک مرتبہ مکے میں بہت بڑا سوکھا پڑ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ خود مکہ کے کافروں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دعا کر دیجیے اللہ اس قحط سالی کو دور کرے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو جو چین سے روزی روٹی پا رہی ہو، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا یا اس کو مصیبتوں میں گرفتار نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ تو گناہ انسان کی روزی روٹی کو متاثر کرتے ہیں، گناہ جو ہوتے ہیں نا انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ جب کسی گنہگار انسان کو دیکھتے تھے بڑے ٹھاٹ باٹ سے آ رہا ہے، سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، کھچر پہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، تو امام حسن بصری ایک جملہ کہتے تھے ہاؤلائی وَإِن تَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبِغَالِ وَهَمْ لَجَتْ بِهِمُ الْبَرَازِيلِ، کہا کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ بڑی بڑی سواریوں پر ٹھاٹ اور باٹ سے جتنا بھی سفر کر لیں، لیکن یہ کان کھول کر کے سن لیں فَإِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ لَا يُفَارِقُ قُلُوبَهُمْ، گناہوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے وہ ان کے دل سے الگ ہونے والے، گناہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں، اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اے اللہ جس سے تو دوستی رکھے، جس کو تو محبوب بنا لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی کر لے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ تو ذلت اور رسوائی یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے والا سکون سے محروم ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ ہو کر کے بھی کہیں نہ کہیں ایک خلا ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، یہ بڑی بڑی ہیروئنیں ہیں، ان کی سوسائڈ کی خبریں پڑھتے نہیں آپ، یہ فلاں ہیروئن نے سوسائڈ کر لیا، فلاں ہیرو نے سوسائڈ کر لیا۔ کیا کمی تھی بھائی ان کے پاس؟ کیا دولت کی کمی تھی؟ کیا شہرت کی کمی تھی؟ کیا دنیاوی مال اور اسباب کی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ گلیمر ہے، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، پیسے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ وہ رات میں سوتے ہیں نیند کی دوائیں لے کر کے، وہ اپنے سکون کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کے ڈرگس لیتے ہیں۔ تو کائے کی زندگی ہے بھائی یہ گلیمر، یہ خوبصورتی، یہ دنیا کی دولت کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں، چین نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا مومن بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، جس کی زندگی میں تڑک بھڑک نہیں ہے، وہ چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ نارمل کھانا کھاتا ہے، نارمل زندگی گزارتا ہے، مگر رات کو چین سے سوتا ہے، اسے کبھی دوا لینی نہیں پڑتی، اسے سونے کے لیے کبھی سلیپنگ پلز نہیں لینی پڑتی، وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو گناہ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کی دنیا کی دولت پر اثر نہ ڈالے، دنیا کے اسباب پر اثر نہ ڈالے، مگر یہ تو کنفرم ہے کہ گناہ انسان کو بے چین بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرے دین کے راستے سے ہٹے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اور قیامت کے دن سے اندھا بنا کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا پروردگار تو مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، دنیا میں تو اندھا بن گیا تھا، رب کے قرآن کی آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تیرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، میرے نبی کی حدیثیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا۔ آج ہم تجھے اندھا، تو دنیا میں بہت دیکھنے والا تھا، آج ہم تجھے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ گناہوں کا یہ بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائی، گناہ انسان کی زندگی سے چین اور سکون ختم کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان والی زندگی،
نیک عمل والی زندگی وہ انسان کو چین اور سکون دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ میرے بندو ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں دنیا میں حیات طیبہ دوں گا۔ حیات طیبہ مینس دولت والی زندگی، شہرت والی زندگی، ایک لگزریس لائف نہیں۔ حیاتن طیبہ کا مطلب اللہ پرسکون زندگی دے گا۔ دنیا میں اللہ گارنٹی لے رہا ہے میں پرسکون زندگی دوں گا، اور آخرت میں تو جو دوں گا وہ دوں گا۔ تو ایمان کی اور تقوی کی زندگی انسان کو سکون دیتی ہے، اور گناہوں کی زندگی انسان کو بے چین کرتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے قدرتی آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں آتے تھے بھائی؟ بنارس میں میں اتنی عمر میں نے گزاری، میں نے نہیں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ آج ہم زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جھٹکے محسوس کیے ہیں، کیا پتہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کل زلزلے دوسرے ملکوں میں آئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لقمۂ اجل بن گئے۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا ترکی میں زلزلہ آیا تھا، ویڈیوز آئے تھے سامنے، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، زلزلہ آیا، سب کچھ چھوڑ کر کے، بچوں کو چھوڑ کر کے، سامان کو چھوڑ کر کے باہر بھاگ رہے۔ اور انسان کتنا نادان ہے میرے بھائی۔ قیامت کی باتیں جب آتی ہیں نا، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے یہ ہمارے سر کے اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایک معمولی سا زلزلہ آتا ہے، جس زلزلے کو سائنسداں ناپ لیتے ہیں کہ اس زلزلے کی تیورتا کتنی تھی، زلزلے کی شدت کتنی تھی۔ زلزلے کو ناپا جاتا ہے نا، اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ زلزلہ کتنے شدت کا تھا۔ لیکن آپ سوچو ایک ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، انسان اپنے بچوں کو، بیوی کو، سامان کو، مال کو، سب کو چھوڑ کے باہر بھاگتا ہے۔ کبھی فلائٹ میں آپ سفر کیجئے تو فلائٹ میں جو اعلان ہوتا ہے فلائٹ کے روانہ ہونے کے پہلے، اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ ایمرجنسی حالات میں آپ پہلے باہر نکلے، سامان کی پرواہ نہ کریں۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے نا، اپنے سامان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اب ذرا سوچو قیامت کے دن کا زلزلے کا جو نقشہ کھینچا اللہ نے سورہ حج کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والی عورتوں کے حمل مارے، ڈر کے مارے، خوف کے ساقط ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، اور لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وما ہم بسکارا، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک۔ تو یہ زلزلے ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، انسان لوٹا، اپنے رب کے راستے پر لوٹا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے۔ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب کا نام بدل دیں گے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے آج ہمارے مسلمان نوجوان نشے میں کون سی ویرائٹی اپنا رہے ہیں، کس قسم کا نشہ ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے نشے کے اندر ہماری قوم کے نوجوان ڈوب رہے ہیں۔ نام بدل دیں آپ، اس کی شکلیں بدل دیں، لیکن شراب تو شراب ہی رہے گی نا، نشہ تو نشہ ہی رہے گا۔ میری امت کے لوگ نام بدل کر کے شراب پیے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، اور ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی اور گائیں گی۔ آج افسوس کی بات ہے، آج افسوس کی بات ہے کہ وہ ممالک جن کی بنیاد توحید پر تھی، وہ ملک جن کو قائم کرنے کے وقت ان کے حکمرانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم کتاب و سنت پر اپنی حکومتوں کو چلائیں گے، آج افسوس ہوتا ہے۔ ہم تنقید نہیں کرتے میرے بھائی، ہم تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ان ملکوں میں بڑی بڑی ڈانسروں کو اور بڑی بڑی ناچنے گانے والیوں کو بلا کے ان کے ناچ گانے کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ ہم ظاہر ہے ہمیں ان ملکوں سے محبت ہے جہاں توحید کی بالادستی ہے، وہ ملک جو کتاب و سنت پر چلتے ہیں ہمیں ان ملکوں سے محبت ہے، مگر ان ملکوں میں جب ہم بے حیائی کا یہ سیلاب دیکھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان قوم کی کیا حالت ہے؟ میں کہتا ہوں اس موبائل اور سوشل میڈیا نے آج بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں کو ناچ گانے میں ڈال دیا۔ یہ فیس بک آدمی چلا رہا ہے، اس میں بیچ میں ریلز آ رہی ہیں، اس میں گانے آ رہے ہیں، اس میں بے حیائی والی تصویریں آ رہی ہیں، وہ داڑھی والا، عالم، جاہل سب دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ایئر فون ہے، یہ ہیڈ فون ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کہا نا ان کے سروں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، وہ ہو رہا ہے۔
انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ زمین میں دھسا دے گا، زمین پھٹے گی، جگہ جگہ زمین پھٹ جائے گی، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور اللہ ان کی شکلوں کو سور اور بندر کے جیسا بنا دے گا۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ان کی شکلوں کو سور اور بندر کے جیسی بنا دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سور اور بندر کے جیسی شکل ہو جائے، یہ بھی پاسبل ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے شکل انسان کی ہوگی، مزاج بندروں جیسا ہوگا، شکل انسان کی ہوگی، مزاج سوروں کے جیسا ہوگا، انسان سور کے جیسا بے حیا اور بندر کی طرح بے غیرت ہو جائے۔ وہ بے غیرتی آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ تو گناہوں کی وجہ سے قدرتی آفتیں آتی ہیں، اور گناہوں کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، انسان اللہ کی نظر میں بے ویلو ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا اللہ کی نظر میں بے ویلو ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں جب آدمی حقیر ہو جائے تو پھر اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ انسان ہے بر تقی کریم علی اللہ، نیک ہے، متقی ہے، اللہ کی نظر میں بڑے مرتبے والا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ شقی فاجر حین علی اللہ، برا ہے، نافرمان ہے، اور اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ گناہ کرنے والا اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک آخری نقصان بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، گناہ کرنے والا گناہوں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں کا سکون آج آپ دیکھ لیں چھنا ہوا ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، ساس بہو سے، بھائی بہن سے، دست و گریبان، باہم دست و گریبان بنے ہوئے لڑ رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں، الا فرق بینہما، دو محبت کرنے والے، دو آپس میں بڑی دوستی رکھنے والوں کے بیچ میں جدائی کب پڑتی ہے؟ بذنب یحدثہ احدہما، جب دونوں میں سے کوئی ایک گناہ کرتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے جھگڑے پڑتے ہیں، گناہ کی وجہ سے خاندان اجڑتے ہیں، گناہ کی وجہ سے گھروں میں دشمنیاں آتی ہیں۔ 20 سال پہلے ہمارے گھروں کے حالات کیا تھے؟ 25 سال پہلے ہمارے گھروں کے حالات کیا تھے؟ کتنی محبت تھی، کتنا میل جول تھا، کتنے لمبے خاندان تھے، کتنی دور دور کی رشتہ داریاں لوگ نبھاتے تھے۔ آج بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں ہے، بہن بہن کی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی، صف لگاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر دو، اپنی صفوں کو سیدھا کر دو، اپنی صفوں کو سیدھا کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم نے صفوں کو سیدھا نہیں کیا تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ بھائی صف کو سیدھا کرنا ایک نماز کے ارکان میں سے، نماز کی ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ ایک گناہ کرنا یعنی اس سب بندی کو اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دل میں فرق پڑ جائے گا، یہ اللہ کے نبی کیا ہے۔ ایک گناہ کی وجہ سے اگر دلوں میں فرق پڑ سکتا ہے تو ہماری زندگی تو گناہوں سے بھری ہے میرے بھائی۔ تو یہ تو ہو گئے گناہ کے نقصانات۔ اب آخری چیز یہ ہے کہ اب ہم نے گناہ تو کر لیے، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا دامن بے داغ ہے۔ گناہ ہو جائے تب ہم کیا کریں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرو، پلٹ آؤ۔ توبہ کا مطلب پلٹ آؤ، صحیح راستے سے بھٹک گئے نا، اب راستہ پتہ لگے واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور توبہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوا کہ جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ کو چھوڑ دو، اور دل میں یہ احساس کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا، اور جب تک یہ احساس ہے دل میں، اللہ کا شکر۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا لیکن دل میں احساس ہے، دل میں ایک چور ہے کہ یار مجھے پڑھنا چاہیے، غلط کر رہا ہوں، اگر یہ چور ہے دل میں تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس دن یہ احساس ختم ہو گیا اور انسان نے نماز کا نام سن کے کہا ارے یار چھوڑو یار، نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے تو یہ کرتے ہیں، اگر یہ احساس آ گیا، گناہ نہ رہا، تو وہ اسی دن سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا آپ کی بربادی کا۔ جب تک گناہوں کے اوپر دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس ہے، اس بات کی پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ آپ توبہ کر لیں گے۔ جس دن آپ کی نظر میں گناہ نہ رہا، توبہ کی توفیق بہت مشکل ہے میرے بھائی۔ تو توبہ کریں ہم اللہ سے، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں جس طریقے بھی سے بھی ہو سکے، اور دوسرا کام یہ کریں ہم کہ جو بھی پاسبل ہو ہم نیکی کریں۔ ہم نے تو گناہ بہت کر لیے،
نیکی کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہیں. مال ہے، مال خرچ کر سکتے ہیں. کہیں اللہ کے دین کے لیے، کہیں اپنے جسم کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے کچھ قربان کرنے کی ضرورت پڑی، کر سکتے ہیں. نیکی کر لو میرے بھائی. ان الحسنات یذھبن السیئات، ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ مٹا دیں گے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا. حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی کوئی وصیت کر دیجئے. تو اللہ کے نبی نے بڑی قیمتی وصیتیں کی تھی. اس میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. اے ابو ذر، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے گناہ، ہو سکتا ہے گناہ، تو گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو، نیکی کرو. اور تیسرا کام یہ کرو، گناہوں کو کبھی حقیر مت سمجھو. ایاکم ومحقرات الذنوب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہوں کو کبھی حقیر مت سمجھو. کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیو دعا کیجیے اللہ ہم سب کی گناہوں کی سے حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی پکڑ اور اپنے انتقام اور اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دین اور ایمان پر کوئی اثر نہ پڑے. اللہ مرتے دم تک توحید اور ایمان کے راستے پر ہمیں قائم رکھے. رب العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. رب العالمین بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پچھلے مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بنارس کے مختلف علاقوں میں وبائیں آئی ہیں. ہر گھر میں لوگ بیمار ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں دوا علاج کے لیے پریشان ہیں. روزی روٹی کے لوگوں کو لالے پڑے ہیں، پھر دوا علاج آج کے دور میں کتنا مہنگا ہے. لوگ پریشان ہیں، ذہنی طور سے پریشان ہیں. اور اس کے بعد بیماریاں جب گھر میں آتی ہیں تو انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے. ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو اللہ اپنے انجام تک پہنچا دے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.